اس بندے سکون لینا ہوئے نا قلبی سکون، رات نو بھی سکون، دن نو بھی سکون، دل سکون ہی سکون رہے گا۔ ایک ہی کام کر لے، فکر دنیا کی چھڈ دے تے آخرت کی پا لے، یہ غم چھڈ دے تے وہ غم، یعنی یہ سمجھ لے اپنے ایس جان کا فکر چھڈ کے غم چھڈ کے تے اپنی اگلی زندگی کا غم پا، کیوں اس زندگی کا غم کی پاؤں ہے جی لنگی جائے، زندگی جو ہوئے جی لنگ نہیں سکتی ہے، جی لمبی جی حد ہے ہی نہیں، اخیر اللہ نے وہی بنائی ہی نہیں، پھر قبر کے اندر بھی لستا، قبر کے اندر بھی اسی بندے نو سکون ملنا ہے، حشر کے اندر حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماؤندے نے یوم القیامت عرس المتقین، فرمایا قیامت دا دہاڑا پرہیزگاراں دی عید دا دہاڑا ہے۔ دنیا ترف دی ہونی، ہر کسی نو نفس و نفسی پئی ہونی، نفس و نفسی طرف دا ہونا ہے بندہ، مگر جن اتنے پرہیزگاری ورتی ہے حضور دے دین دا تابے دار رہا ہے، جنید بغدادی فرماندے نے عرس المتقین، اتنے وہ شادی دا دیہڑا ہونا ہے، لوگ پریشان ہون گے خوشی نال رہندے ہون گے، ادھر مولا دے عرش دی چھاں ہونی، دنیا دھوپے سردی ہونی ہے، سوے نیزے تے سورج ہے، مگر فقیر اللہ دے پروے جڑے پرہیزگار بندے نے وہ مولا دی عرش دی چھاں تھلے۔ اس واسطے ملیا ایسا اپنے من دی دنیا وال توجہ کر لے، تن دی دنیا تو باہر نکلا، غفلت تو دور ہو جا۔ جڑے اج فرقے بہتے نے، کیوں بہتے نے کہ تن دی نفسانی خواہشات، خدا دی قسم کر کے آنا جدو خواہشات نفس آ جاندیاں نے اس لیے دین کے اندر شک شبے پیدا ہو جاتے ہیں، خواہشات نفس پوری کرن دی خاطر بندہ یا دین نو کچھ سمجھتا نہیں، پھر جناب گمراہیاں فرقے نویں تو نویں۔ اس واسطے میرے کملی والے دے صحابہ دے اندر کوئی فرقہ نہیں سی، کوئی جماعت نہیں سن، کیوں نہیں سن؟ اس واسطے نہیں سن، سارے من والے سن، خواہشات نفس نو چھڈ دیتا سی، ہاں جی سارے نفس نو ماری پھردے سن، ہر کسے دی آخرت وال فکر سی، اس واسطے ہدایت دے رہندے سن۔ جڑا بندہ نفس دی خواہش جڑی اس ظالم دے پیچھے ٹر پیندا ہے وہی نویں تو نویں فرقے بھی بنا لیندا ہے، ہاں جی سائے لکھاں کروڑاں فرقے اج بنے پھردے نہیں، ہر بندہ ایک نواں فرقہ بن گیا ہے۔ کیوں بنیا ہے؟ اس واسطے کہ بندہ تن دے پیچھے چل پیا ہے، خواہش نفس دے پیچھے چل پیا ہے، ہاں جی اس پلیت دے پیچھے چل پیا ہے، جس پلیت نے ہمیشہ پلیتی والے پاسے کھڑنا ہے۔ اور جڑا بندہ اپنی روح دی پیروی کرتا ہے، اپنے روح نو پاک کرن دی سوچدا ہے، اپنے مولا دی تابعداری دی سوچدا ہے، رب دا خوف رکھدا ہے، آخرت دی فکر رکھدا ہے، خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے، شبے پیدا ہو جاتے ہیں، خواہشات نفس پوری کرن دی خاطر بندہ یا دین نو کچھ سمجھدا نہیں، پھر جناب گمراہیاں فرقے نویں تو نویں۔ اس واسطے میرے کملی والے دے صحابہ دے اندر کوئی فرقہ نہیں سی، کوئی جماعت نہیں سن، کیوں نہیں سن؟ اس واسطے نہیں سن، سارے من والے سن، خواہشات نفس نو چھڈ دیتا سی، ہاں جی سارے نفس نو ماری پھردے سن، ہر کسے دی آخرت وال فکر سی، اس واسطے ہدایت دے رہندے سن۔ جڑا بندہ نفس دی خواہش جڑی اس ظالم دے پیچھے ٹر پیندا ہے وہی نویں تو نویں فرقے بھی بنا لیندا ہے، ہاں جی سائے لکھاں کروڑاں فرقے اج بنے پھردے نہیں، ہر بندہ ایک نواں فرقہ بن گیا ہے۔ کیوں بنیا ہے؟ اس واسطے کہ بندہ تن دے پیچھے چل پیا ہے، خواہش نفس دے پیچھے چل پیا ہے، ہاں جی اس پلیت دے پیچھے چل پیا ہے، جس پلیت نے ہمیشہ پلیتی والے پاسے کھڑنا ہے۔ اور جڑا بندہ اپنی روح دی پیروی کرتا ہے، اپنے روح نو پاک کرن دی سوچدا ہے، اپنے مولا دی تابعداری دی سوچدا ہے، رب دا خوف رکھدا ہے، آخرت دی فکر رکھدا ہے، خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے، ایسے بندے دے اندر کدی فرقے بد نہیں بن سکدے، کدی یہ دے اندر شک شبے نہیں پیدا ہو سکدے، یہ یقین دے اوتے رہندا ہے اور ہمیشہ سنی بن کے رہندا ہے۔ اس واسطے حضور دے سارے صحابہ سنی کٹر سنی سن تے کٹر جناب والا ایمان والے سن، کوئی انہاں دے اندر جماعت نہیں۔ جویں جویں اگے دنیا دولت مسلماناں وچ عام ہوندی گئی، فتوحات ہوندیاں گئیاں، جنگاں ہوندیاں تے فتح ہوندی گئی، ہر پاسوں دے ملک جناب انہاں دے قبضے ہوندے گئے، مسلماناں دے اندر خواہشات نفس، صحابہ دی جماعت ختم ہوندی گئی، انہاں نوں ویکھن والے لوگ جڑے سن او تھوڑے رہندے گئے، ہاں جی جویں جویں اے اگے زمانہ ٹھلدا آیا ہے اوویں اوویں خواہشاں ودیاں گئیاں، اے پلیتیاں ودیاں گئیاں، نپاکیاں ودیاں گئیاں۔ اس واسطے ہن فتنے تھاں تھاں تے ہو گئے نے، لڑائیاں تھاں تھاں تے ہو گئیاں نے، یہ سارے تن دے بدماشیاں نے۔ جدوں من دی دنیا آباد ہوے، خدا دی قسم کر کے آنا اوے تن اپنے نو وکھرا کر دیندا ہے، من غیراں نو
اپنا بنا لینا ہے. ایمان نال میں تینوں دیکھ لے سکے برا سکے برا انہوں نے کمان کے پتر ہونے مگر جب انہوں نے کم کی پی ہے نا ٹھیک دی ایمان نال دس وڈی ٹکی کھڑے ہوتے ہیں کدے بولو تو صحیح نا. روزانہ تھی اخبار پڑھتے ہو پیو نے پتر مار دیتا ہے پتر نے پیو مار دیتا ہے ماں نے دھی مار دیتا ہے دھی ماں مار دیتا ہے. وہ کیوں مارتی ہے بھائی اسے بھائی کا کام ہے تن جی پیچھے دنیا پاگل ہوئی پھرتی ہے اسے کا کام ہے اپنے نکھیڑ دیتا ہے. اور وہ من سی جنہیں بلال حبشے والے نو کملی والے کا غلام بنا کے قدم بٹھا رکھا. مینو قسم آ جاؤ لا شریک دی من دے روح دی دنیا نو آباد کرنے والوں میں اختلاف رہتے ہی اختلاف ہوتے ادو نے جنہ دربار کے اتنے لڑائیاں ویکو سمجھ لینا یہاں دنیا مر گئی ہے. اور جنہ چر فقیری رہے اپنے تو بات کی گل ہے وہ جنہ چر آخرت کی فکر رہتی ہو نا انہوں نے اندر دوروں دوروں دنیا آن کے غیر انج بیٹھے ہوتے ہیں جی اپنے. ایمان نال دسو میں گل کر لگا اج اسی کٹھے بیٹھے ہیں کتنے یہ سانو کہڑی شے نے بہایا دین نے بہایا. ہوں یہ دین جی دل چتر جائے گا وہ میری برادری بن جائے گا پکی وہ ایسی برادری بن جائے گا میں وہ میری آپس ایک دوسرے وہ برادری بن جاؤ گے جی ایک دوجے تو جان مارن پھر دے اپنا منہ کا لکما کھ کے آدھے یار میری خیر ہے تم کھا جی میرے کملی والے حبیب دے کول ایک شخص سمجھو حضور کملی والے سرکار دے کول ایک شخص آتا ہے حضور فرماؤں نے جنہیں جنت ہی ویکھنا ہوے اینو ویکھے. صاحب آدھے اسی حیران پریشان ہو گئے حضور اینو جنتی فرما دیتا ہے پتہ نہیں کیڑا عمل کر. حضور دوجے دن فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا اینو ویکھو. صحابہ پھر دیکھے تیسرے دن ادو ایک صحابی نو اندروں جوش اٹھیا بھی گل کی یار یہ کملی والے نے جنتی فرما دیتا ہے اندر گل کی نہیں دیکھا تو صحیح طرح تر پیا پیچھے پہنچ گیا کہنے لگا یار رات میں تیرا مہمان ہونا انہیں آخر بسم اللہ اج والا بھی ہوتا انہیں آخنا بھی ہوٹل نہیں کھلے میرا مہمان ہونا ہی 50 والی ہوٹل کے اندر جا کے کمرہ کرایہ سے کتنا یہ تانا رہے جی ہوٹل سے کرتے وہ ماننا رہے سن انہیں آخیا بسم اللہ جو رکی پکی کھاوا گے جو اصل کھاوا گے نہیں کھوا گے گل ہوں وہ تو گیا سے ویکن واسطے بھی رات کرتا کی رات جا کے کھاؤ گے ویکیا حافظہ نو آخنا نماز پڑھن نماز نہیں حافظ پڑھتے گھر صاحب کہہ رہا سن حافظ نماز نہیں پڑھتے نماز کا کہنا پھٹے منہ اس حافظ کا جن نماز کا کہنا پڑے یہ موٹی جی گل لگی نام مراد پڑھ کے اس حد تک بنیا ہوں لوگوں کو نماز پڑھا جی تین آخنا پوے تو پھر قرآن اندروں تیرے لعنت ہی کرے گا. حضور فرماتے ہیں پتا قرآن و قرآن جلانہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن روانت کرتا ہے. پر قرآن جو ہے قرآن پھٹ پہ پاؤں پھٹ دے وہ قرآن اندروں کہہ رہا ہوتا ہے وہ آواز سنے تو تین پتہ لگے. حضور سنیے وہ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھن والوں قرآن لعنت کرتا ہے. کہڑے قرآن پڑھنے والے قرآن آ کے نماز پڑھ وہ میرے نہیں جاتا. قرآن آتا ہے اکھاں نیویاں رکھ تو وہ گھوڑیاں پا پا قرآن آتا ہے اس زبان کو بچا اس کان کو بچا. کیوں تیرے کان زبان ہاتھ پیر ہر شے بولن گی قیامت نو گواہی دے گی. قرآن یہ کیا تو قرآن نو پڑھ کے پر گل سمجھنا بات تھی آخو بھی یار حافظ کے دوارے ہو جائے اگے پہلے دنیا یہی سمجھتی ہے. قاری صاحب گل نہیں سمجھتی پہلے ہی دنیا یہی سمجھتی ہے بھی جڑا حافظ قرآن ہے نا یہ فرد پڑتا ہے نا یہ ایک آنا بھی شرح تو ہوتے نہ ہو
علم جہاں ہے وہ بھی نہ ہو بالکل پیروں شکر پا کے رکھنا چاہیے وہ سیدھا یہ درا بھی ادھر ادھر کھلے کوئی کام نہ کرے جا کلمے پڑھنے والا ہے یہ پیروں رسے سارے کھڑ لو یہ جدھر مرضی منہ چکی پھر یہ پڑھتا کیوں قرآن حافظ بھی اتریا ہے کہ سارے بھی اتریا ہے جی میں آخا حافظ دا پھٹے منہ جی انہوں نماز دا آخنا پڑے تو مڑ یہ میں آخا گا اس مسلمان کا بھی پھٹے منہ جی نماز دا آخنا میری گل کیونکہ کلمہ مصطفیٰ دا تے قرآن میرا حافظ واسطے نہیں سارے مسلمانوں واسطے وہ مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان کیوں ہوتا ہے جڑا انج نماز پڑھے کافر بھی ویخ کے مسلمان ہو وہ لوگوں ہدایت وہ کہتا مسلمان ہے جڑا آپ ہی ڈبیا پھرتا یہ دین قرآن حافظ گل سمجھنا حافظ اج کل بچوں کو پڑھا حفظ کران دا بہت زیادہ رواج ہے بہت زیادہ رواج حفظ قرآن پڑھنے والے بہتے ہو جان مگر قرآن کو سمجھنے والا کوئی بھی نہ ہو ایمان نہ دسو میں حافظ نہیں میں حافظ بولوں لیکن یہ دسو کہ قرآن کو سمجھن دی مولا سونے نے جن ایک توفیق دیتی اس دی برکت نال کنے بندے رب دے راہ دے قرآن دے پیچھے ٹر گئے یہ مولا دی مہربانی کہ قرآن سمجھنا گل سمجھنا حضور دے یاراں وچ گنتی دے حافظ سن 1,40,000 صحابہ سن گنتی دے حافظ سن باقی عالم سارے سن حافظ نصیبان قیامت کی نشانی دسی گئی ہے حافظ ہون گے بہتے تے عالم ہون گے تھوڑے تے عالم اپنے پتر نو حافظ بنان دی جو سوچنا ہے تے عالم بنان دی اس تو چوکھی جڑا قرآن نو سمجھ جاتا ہے سمجھتا ہے نا وہی قرآن تے چلن دی کوشش کرتا ہے اج کل بڑھے میں ویکیا قرآن حفظ کر کے تے پھر گلی دے اندر داڑھی مچھ منڈے دوڑے جناب پترے بن کے جناب پینٹا شرٹاں پائیاں حافظ جی جناب کدھر جا رہے ہیں جی فلانے جگہ پہ جا رہے ہیں جی فلانے جگہ پہ جا رہے ہیں ہے جی تے کدی چوک وچ کھلو کے کسی نو موٹا کسی نو پاسا کسی نو لک کسی نو ٹھڈ کسی نو کچھ وہ کی کرنا جی حافظ جی کی کرنا وہ کی ہے وہ حافظ دا پٹھا کیوں بیٹھا کھڑا پتہ جو کوئی نہیں قرآن آندا بھی وہ ظالمان جتنا وہ قرآن دے فرمان دا پتا ہوئے کہ گلی کھلوندیا تیرا قرآن اندروں بولے گا یہ شرم اس گلی دے بازار کو کملی والے نے پہلی تھان آخیا کتنے کھڑا بولے گا قرآن کے نہیں بولے قرآن وہ سینے میں نہیں بولتا جس بےمان کو پتہ ہی کوئی نہیں قرآن آتا جنہوں پتہ ہے قرآن یہ پیار ہے وہ سینے چ قرآن بولتا ہے اور سیدھے راہ پاس وہ یار جو ایسے قرآن